علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو رمضان کے بابرکت مہینے میں دین کے اہم اور بنیادی مسائل سیکھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ مختصراً گفتگو کریں گے، وقت بھی کم ہے۔ جو اہم اور بنیادی مسائل ہوں گے انہی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ طریقہ کار ہمارا یہی ہوگا کہ پہلے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے اور آخر میں 10 سے 15 منٹ آپ کے سوالات اور جوابات کی نشست ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہوگا یا آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہوگی تو آپ آخر میں سوال پوچھ سکیں گے۔ سبق کے دوران آپ نے توجہ اور انہماک کے ساتھ رہنا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے پاس نوٹ کریں، اور جیسے ہی سوالات اور جوابات کی نشست کا آغاز ہو آپ اس میں سن لیجئے گا۔ آپ اس میں پھر اپنا سوال جو ہے تحریر فرمائیے گا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے چیٹ باکس میں ہی اپنا سوال جو ہے تحریر کرنا ہے۔ زبانی سوال پوچھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تحریری طور پہ ہی آپ نے چیٹ باکس میں اپنا سوال تحریر کرنا ہے تو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ البتہ مرد حضرات جو ہے وہ اگر زبانی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو ان کا مائک جو ہے کھول دیا جائے گا۔ خواتین چیٹ باکس ہی میں اپنا سوال جو ہے وہ تحریر کریں گی۔ تو جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہے ان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کو تقریباً قرآن مجید میں 32 مقامات پہ نماز کے ساتھ متصل بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے اس کا اندازہ اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صلاۃ یہ صرف 2 عبادتوں کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ 2 نظام قائم کرنے کا حکم ہے۔ ایک کو نظام صلاۃ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے نظام کو قائم کرنے کا عنوان نظام صلاۃ ہے، اور نظام زکوٰۃ مالیاتی حقوق ادا کرنے، غریب انسانوں کے حقوق ادا کرنے، انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں مدد دینے کے نظام کو نظام زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل شروع کرنے سے پہلے مختصراً اس کی اہمیت پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کے مال سے، مال کا جو شر ہوتا ہے وہ ختم فرما دیتے ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے سے بچتا ہے۔ انسان کا جو مال ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور یہ غریبوں کا، مساکین کا، مستحقین اور
ضرورت مندوں کی امداد کا ذریعہ ہے، ضرورت مندوں کی امداد کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه شره، کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اس کا مال کا جو شر ہے، اس مال کا جو شر ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ مال کا شر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس مال کو خرچ نہ کرنا، گناہوں کے کام میں اس کو خرچ کرنا، یعنی انسان کے فائدے میں وہ مال خرچ نہ ہو تو یہ مال کا شر ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی یا ابن آدم انفق انفق علیک، کہ اے ابن آدم کہ انفق آپ خرچ کریں، انفق علیک تو میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہمارے پیش نظر تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی بہت سے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، انسان کے مال میں برکت آتی ہے، اور انسان کے مال کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے اس کے مال کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے فرشتہ۔ تو جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے مال میں اضافہ فرمائیں گے، ہمارے مال کو پاکیزہ بنائیں گے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اصل حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ہم تو عارضی طور پہ اس مال کے مالک ہیں۔ ہم سے پہلے بھی کچھ افراد اس کے مالک تھے، وہ چلے گئے تو اس کی ملکیت ہماری طرف منتقل ہو گئی، اور ہم چلے جائیں گے پھر اس کی ملکیت جو ہے دیگر افراد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہ مال، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے 97.5% جو ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو اور صرف 2.5% جو ہے اپنے پاس رکھو، تو بھی یہ انصاف کے خلاف نہ ہوتا، کیونکہ یہ سارا مال جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شفیق ذات ہے، محسن ذات ہے، ہماری ضرورت اور حاجت کو دیکھتے ہوئے، ہماری مال کی طرف رغبت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 97.5% مال اپنے پاس رکھو، اس میں سے صرف 2.5% جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، صرف 2.5% جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں سے پھر بھی ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے کوتاہی کرتے ہیں، یا تو سرے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، یا زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے حساب کتاب کر کے ادا نہیں کرتے، صحیح طریقے سے حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بلکہ اندازے سے ادا کرتے ہیں۔ اگر زیادہ ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ پوری زکوٰۃ ادا نہ ہو، 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا ہمارے مال میں بچ جائے تو یہ 1 روپیہ بھی ہمارے مال کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، ہمارے تباہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ محدثین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے کہ ایک شخص پہ زکوٰۃ لازم تھی لیکن اس نے مکمل ادا نہیں کیا، تھوڑا سا ادا کر دیا،
تو اب کچھ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ اس کے مال کے ساتھ مل گئی تو یہ سارا مال جو ہے ہلاک ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ ایک شخص مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے زکوٰۃ کی رقم لیتا ہے تو یہ اس کے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو ہم 2.5% ادا کرتے ہیں یہ گویا کہ اس کے ذریعے سے ہم 97.5% جو ہمارا مال ہے اس کو پاکیزہ بناتے ہیں، اس کو پاک کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، صرف جمع نہیں کرتے، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ سونے اور چاندی کو جمع کرنا حلال طریقے سے یہ بری بات نہیں ہے۔ بری بات کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اس کے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ پھر آگے وہ دردناک عذاب کی صورت کیا ہوگی اس کو بھی بیان فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس مال سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ دولت ہے، ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا، اب اس کا مزہ چکھ لو، ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کیا کرتے تھے، جو تم کیا کرتے تھے، جمع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وعید سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال بے شمار احادیث مبارکہ اور آیات ہے جس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چونکہ فضائل اور اہمیت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے، اصل ہمارا فوکس جو ہے زکوٰۃ کے مسائل پہ رہے گا۔ تو زکوٰۃ کے احکام کو سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد یا عورت پہ جو نصاب کا مالک ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کو سمجھنا سیکھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کو سیکھنا یہ مستحب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل اور احکام کو سیکھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، کچھ مسائل آج بیان کریں گے اور کچھ مسائل انشاءاللہ کل بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ توجہ اور انہماک کے ساتھ سنیں گے، آپ کے ہاتھ میں کاپی اور پینسل ہو، اہم نکات نوٹ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جب یہ کورس آپ سنیں گے، یہ بیان آپ سنیں گے تو آپ کے بہت سے اہم مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ تو پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کس شخص پہ فرض ہے۔ پہلا سوال ہمارا کیا ہے؟ زکوٰۃ کس شخص پہ فرض ہے؟ تو کچھ بنیادی شرائط ہے جو تمام عبادات کے لیے ضروری ہوتی ہے اور کچھ زکوٰۃ کے لیے ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمان پہ لازم ہے، کافر پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو مسلمان پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، کافر پہ نہیں۔ بالغ انسان پہ لازم ہوتی ہے، نابالغ بچے یا بچی کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ بچے یا بچی کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔
تو جو مال نابالغ بچے یا بچی کی ملکیت میں ہوگا ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگا بلوغت تک، بالغ ہونے کے بعد پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے ان پہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین کریں کہ بسا اوقات والدین اپنے بچوں کے لیے سونا خریدتے ہیں، اپنے نابالغ بچے یا بچی کے لیے سونا خرید لیتے ہیں، بڑے ہونے پہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہ بچی کو دے دیں گے، تو جب تک ارادہ ہے بچی کی ملکیت میں نہ دیا ہو، بچی کے ولی یعنی والد کے ملکیت میں نہ دیا ہو، اس وقت تک یہ انسان کی اپنی ملکیت میں ہی باقی رہتا ہے، تو زکوٰۃ جو ہے والد ہی پہ یا والدہ پہ ہی لازم ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ نابالغ بچی یا بچے کی ملکیت میں چلا گیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، باقاعدہ اس کو گفٹ کر کے ان کے والد کا قبضہ کرانا ضروری ہوتا ہے، تب ان کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، اس سے پہلے ملکیت جو ہے ثابت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ تو مجنون اور پاگل کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4، صاحب نصاب ہونا۔ ان تمام شرائط کے ساتھ ساتھ انسان صاحب نصاب بھی ہو، نصاب کے بقدر مال بھی ہو اس کے پاس۔ اب نصاب کیا ہے، نصاب کی کتنی قسمیں ہیں، یہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ صاحب نصاب ہو۔ نمبر 5، اس مال پہ نصاب پہ سال پورا ہو چکا ہو، سال پورا ہو چکا ہو۔ ابھی اس میں بھی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آگے ڈسکس کر لیں گے، یہاں پہ بس اتنا یاد رکھیں کہ ہر چیز پہ سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال کے پہلے اور آخری دن نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے۔ سال کے درمیان میں اونچ نیچ کا اعتبار نہیں ہے، کبھی مال کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ سال کے پہلے اور آخری دن میں نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے ڈسکس کر لیں گے۔ نمبر 6، مالی واجبات سے زائد ہو، جو آپ کے پاس نصاب ہے لائبلٹیز وغیرہ سے زائد ہو، مالی واجبات سے زائد ہو۔ مثلا قرض ہے، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہے، ان کو منفی کر کے جو باقی بچ جائے وہ نصاب کے برابر ہو تو اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب یہ مالی واجبات میں کیا کیا چیزیں داخل ہے، کس طریقے سے داخل ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آگے ڈسکس کر لیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ اس شخص پہ لازم ہوتی ہے جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، صاحب نصاب ہو، نصاب پہ سال پورا ہو چکا ہو اور وہ نصاب مالی واجبات سے زائد ہو تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہے، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ ہم نے دینی ہے؟ کیا ہماری ملکیت میں جو بھی چیزیں ہیں ہر ایک کی ہم زکوٰۃ دیں گے، یا کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ 4 چیزیں ہیں جو نارملی ہمیں پیش آتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ایک 5ویں چیز بھی ہے لیکن شہریوں کو اس سے واسطہ نہیں پڑتا، اور وہ ہے جانور جو قدرتی چراگاہ مثلا پہاڑ جنگل وغیرہ میں چرتے ہوں اور انہیں چارہ وغیرہ خرید کے نہ کھلایا جاتا ہو۔ تو بہرحال شہر میں جو رہنے والے افراد ہیں ان کے پاس جو قابل زکوٰۃ چیزیں ہوتی ہیں وہ 4 ہوتی ہے، جنہیں زکوٰۃیبل ایسٹس بھی کہا جاتا ہے، قابل زکوٰۃ اموال بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مالی تجارت۔ ان 4 چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، ان کے علاوہ باقی کسی چیز کی زکوٰۃ نہیں دینی، ان کے علاوہ
بقیہ چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی، سونا چاندی نقدی مالی تجارت، ٹھیک ہے. یہ کھیتی وغیرہ جو ہے اس پہ عشر وغیرہ کے مسائل الگ ہے، الگ احکامات ہے، وہ زکوٰۃ کے زمرے میں داخل نہیں. اور اسی طرح جانوروں کے بارے میں بتایا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کے احکامات ہیں. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ جنگل وغیرہ چراگاہ سے چرتے ہوں، چارہ انہیں خرید کے کھلایا نہ جاتا ہو، یعنی سائمہ جانور ہو. تو چونکہ وہ شرائط نہیں پائی جاتی اس لیے اس کو بھی ہم بیان نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. سال کے شروع میں بھی ان 4 چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اور سال کے آخر میں بھی ان 4 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ان کے علاوہ بقیہ چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا. اب اس میں کیا تفصیلات ہیں ذرا اس کو سنیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے سونا. اب یہ سونا کسی بھی شکل میں ہے، کسی بھی مقصد کے لیے. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ سونا جو ہے کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو. اینٹ کی شکل میں ہے، زیور کی شکل میں ہے، برتن کی شکل میں ہے، آپ کے استعمال میں ہے، یا ویسے ہی پڑا ہوا ہے. دینی مقصد یعنی حج کے لیے آپ نے سونا جمع کیا ہے، دنیاوی مقصد شادی کے لیے آپ نے سونا جمع کیا ہے، مکان بنانے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے جمع کیا ہے، ہر صورت میں سونے پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. سونا جس مقصد کے لیے بھی ہو، استعمال میں ہو نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. ٹھیک ہے، جب سونا آپ کے پاس آ گیا گویا کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. نمبر 2 چاندی. چاندی کی بھی یہی تفصیل ہے، کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے بھی ہو تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، ان پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3 نقد رقم، کیش جو ہے یہ بھی کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو. کسی بھی شکل اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اب یہ کیش کی مختلف صورتیں ہوتی ہے. کبھی کبھار ہم نے بینک میں رکھوائی ہوتی ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی کے پاس ہم نے امانت رکھوائی ہوتی ہے، یا اسی طرح ہم نے اس کے ذریعے سے سرٹیفکیٹ یا بانڈز جو ہے وہ خریدا ہوتا ہے. اگرچہ سرٹیفکیٹس یا بانڈز کو خریدنا وہ جائز نہیں ہوتا، ہم جائز ناجائز کو ڈسکس نہیں کر رہے، ویسے میں بتا رہا ہوں. تو بہرحال سرٹیفکیٹس یا بانڈز کی شکل میں ہماری رقم ہے، یا کمیٹی میں ہم نے رقم جمع کروائی ہے، تو جتنی رقم ہم نے جمع کروائی ہے اس کو آپ نے لینا ہے. اسی طرح حج یا شادی کے لیے یا عمرے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے ہم نے رقم جمع کی ہے. اسی طرح صرف پاکستانی روپے ہونا ضروری نہیں ہے، غیر ملکی کرنسی کی صورت میں بھی ہو، ڈالر ہے آپ کے پاس، ریال ہے، درہم ہے، دینار ہے، جو بھی ہے آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی. یہ نقد رقم آپ کے پاس. اسی طرح واجب الوصول قرضے، یعنی آپ نے لوگوں کو قرض دیا ہے، ادار مال فروخت کیا ہے اور اس مال کی ملنے کی امید بھی ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس قابل زکوٰۃ مال ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم جو ہے، پریمیم آپ نے جو جمع کروائے ہیں، پریمیم جو آپ جمع کروا چکے ہیں، اگرچہ انشورنس پالیسی لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو آپ نے جمع کروائی ہے رقم، پریمیم وغیرہ، وہ آپ کے زکاتبل ایسٹس میں کاؤنٹ ہوگی، اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو بہرحال سونا چاندی نقد رقم یہ جس مقصد میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ آپ کے سامنے نقد رقم کی مختلف صورتیں اور مختلف مقاصد بیان کر دیے. اس کے علاوہ اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں نقد رقم کی. بہرحال جو ہمارے سامنے آئی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی، ان کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نقد رقم اگر ضرورت کے لیے ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی، تو یہ غلط فہمی ہے. جس مقصد کے لیے بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، یہ اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اصل میں سونا اور چاندی جو ہے اس کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آلہ تبادلہ ہے، ٹول آف ایکسچینج ہے. یعنی آپ سونے اور چاندی کے سکے دے کے
اس کے ذریعے سے دنیا کی کوئی بھی چیز خرید لیں، دنیا کی کوئی چیز خرید لیں، یعنی اس کے ذریعے سے چیزوں کو خریدا جاتا ہے۔ ٹول آف ایکسچینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی بھی چیز خرید لیں، گھر خرید لیں، کھانے پینے کی اشیاء خرید لیں، اور پھر ابھی نقدی بھی جو ہے وہ بھی تقریباً اس سے چیزیں خریدی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں کو خریدتے ہیں۔ تو بہرحال سونا چاندی نقد رقم یہ جس مقصد کے لیے بھی ہو اور جس شکل میں بھی ہو یہ زکاتیبل ایسٹس ہے، ان کی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 4 مال تجارت۔ نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت یعنی کوئی بھی چیز، یہ آپ نے سمجھنا ہے، بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، مال تجارت کو سمجھنا ہے۔ اس میں دنیا کی ہر چیز داخل بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے مالی تجارت کے ذریعے سے دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز جس کو آپ آگے بیچنے کی نیت سے خریدیں، آگے بیچنے کی نیت سے خریدیں اور زکوٰۃ والے دن تک بیچنے کی نیت برقرار ہو، زکوٰۃ والے دن تک بیچنے کی نیت برقرار ہو۔ تمہاری تجارت کے لیے 3 شرائط ہے، مالی تجارت کی کیٹیگری میں فال کرنے کے لیے 3 شرائط ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ آپ وہ چیز خریدیں، آپ کوئی چیز خریدیں، تو مطلب اگر آپ کو کوئی چیز وراثت میں ملتی ہے، آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے، آپ نے خریدی نہیں ہے تو وہ مالی تجارت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی پلاٹ جو ہے وراثت میں ملا، یا آپ کو کوئی گاڑی جو ہے گفٹ میں ملی، کوئی موبائل گفٹ میں ملا، تو یہ مالی تجارت نہیں ہے، کیونکہ مالی تجارت کی پہلی شرط ہے کہ آپ وہ چیز خریدیں۔ دوسری شرط یہ کہ بیچنے کی نیت سے خریدیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بیچنے کی نیت سے خریدیں۔ اگر آپ کوئی چیز اپنے استعمال کے لیے خریدیں یا اپنے بیٹے یا بیٹی کو دینے کے لیے خریدیں، پلاٹ جو ہے اپنا گھر بنانے کے لیے خریدیں، تو یہ مالی تجارت نہیں ہے، کیونکہ دوسری شرط مالی تجارت کی ہے کہ آپ ایک چیز بیچنے کی نیت سے خریدیں۔ یہاں پہ بیچنے کی نیت اور بیچنے کی کنفرم نیت ہو، کنفیوژن میں آپ مبتلا نہ ہو، بلکہ بیچنے کی کنفرم نیت ضروری ہے۔ 2 شرائط ہو گئی۔ نمبر 3 زکوٰۃ والے دن تک، یعنی جس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی آپ کی جو تاریخ ہے، اس دن تک آپ کی بیچنے کی نیت برقرار ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر شیروں میں بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، کوئی گاڑی آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی، موبائل خریدا، پلاٹ خرید لیا، لیکن بعد میں ارادہ تبدیل ہو گیا کہ یہ میں خود رکھ لیتا ہوں، اچھی لوکیشن ہے میں خود گھر بنا لیتا ہوں، اچھی گاڑی ہے میں خود رکھ لیتا ہوں، اچھا موبائل ہے میں خود رکھ لیتا ہوں، تو اب یہ مالی تجارت نہیں رہا۔ تو مالی تجارت کے کیٹیگری میں فال کرنے کے لیے 3 شرائط ہے۔ نمبر 1 کہ آپ وہ چیز خریدیں، نمبر 2 بیچنے کی نیت سے خریدیں، نمبر 3 زکوٰۃ والی تاریخ تک بیچنے کی نیت برقرار ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مالی تجارت جو ہوتا ہے صرف تاجر کے پاس موجود فروخت کے لیے رکھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص موبائل خریدتا ہے اور خریدتے وقت آگے فروخت کرنے کی نیت تھی، اگرچہ اس کا کاروبار یہ نہ بھی ہو تب بھی یہ موبائل مالی تجارت شمار ہوگا۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے، گاڑیوں کا اس کا بزنس ہے، اب گاڑیاں وغیرہ تو اس کی مالی تجارت ہے، لیکن اگر کوئی موبائل خریدتا ہے یا پلاٹ خریدتا ہے یا اسی طرح کوئی اور چیز خریدتا ہے اور خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے، زکوٰۃ والی تاریخ تک اس کی بیچنے کی نیت برقرار ہو، تو اب یہ چیز بھی مالی تجارت ہے، یہ چیز بھی کیا ہے؟ مالی تجارت ہے۔ جن چیزوں کا انسان بزنس کرتا ہے ان کو تو مالی تجارت ہم کہتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے یہ بھی شریعت کی نگاہ میں مالی تجارت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے جو کمرشل پلاٹ ہے اس کو تو مالی تجارت سمجھتے ہیں، لیکن جو رہائشی پلاٹ ہوتے ہیں، ریزیڈینشل پلاٹ جو ہے، وہ اگر بیچنے کی نیت سے آپ خریدتے ہیں تو وہ بھی مالی تجارت ہی ہوں گے، اگرچہ وہ رہائشی پلاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھیں۔ اگر آپ نے پلاٹ
खरीदने के वक्त से लेके ज़कात के हिसाब वाले दिन तक यही नीयत है कि इसको आगे फरोख्त करना है, तो ये माली तिजारत शुमार होगा, इसकी आपने ज़कात अदा करनी है। ठीक है, क्योंकि खरीदते वक्त आपने खरीदा भी है, बेचने की नीयत से भी खरीदा है। तीसरी शर्त कि ज़कात के हिसाब वाले दिन तक ये नीयत भी बरकरार है, तो इसको माली तिजारत कहेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की गरज से खरीदी, बाद में तिजारत की नीयत हो गई, बाद में क्या हो गई, तिजारत की नीयत हो गई, तो सिर्फ बेचने की नीयत करने से वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी, क्योंकि शीरों में आपने बेचने की नीयत से नहीं खरीदी। दूसरी बात आपको क्या मालूम होगी कि अगर आपने कोई चीज इस्तेमाल की नीयत से खरीदी थी, बाद में तिजारत की नीयत हो गई, बेचने की नीयत हो गई, तो अब ये जो सिर्फ बेचने की नीयत करने से वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी। इससे भी आपके कई मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें कि अगर कोई चीज आगे फरोख्त करने की गरज से खरीदी, बाद में नीयत तब्दील हो गई और उस चीज को इस्तेमाल करने का बना लिया, तो वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी, क्योंकि आपकी नीयत बरकरार नहीं रही, आपकी नीयत बरकरार नहीं रही। यहां तक बात समझ आ गई? तो हमारे पास ज़कातेबल एसेट्स कितने हो गए? 4 हो गए, सोना, चांदी, नकदी, माली तिजारत। अब ये महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे घर होते हैं, या इसी तरह हीरे जवाहरात होते हैं, तो उन पे ज़कात लाजिम नहीं है अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं। अगर आपके पास वो मौजूद है, आप खुद इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। अगरचे हीरे जवाहरात जो है वो बहुत कीमती होते हैं, लेकिन उसके बावजूद शरीयत ने उन पे ज़कात लाजिम नहीं की। लेकिन जब आप बेचने की नीयत से वो खरीदेंगे, बेचने की नीयत बरकरार होगी, तो वो माली तिजारत बन जाएगी, फिर उसकी आपने ज़कात देनी है। आपके पास 10 गाड़ियां हैं, अपने इस्तेमाल के लिए है, 10 मकानात है, आपके इस्तेमाल के लिए है, तो उन पे ज़कात लाजिम नहीं है। ठीक है, ये शुरू से ही आपकी नीयत हो। अगर ज़कात से बचने के लिए आप नीयत तब्दील कर लेते हैं कि चलो, मुफ्ती साहब ने बताया था कि अगर नीयत तब्दील कर दें, बेचने की नीयत ना रखें, तो ज़कात जो है फिर नहीं अदा करनी पड़ती, तो ज़कात से बचने के लिए अगर ये हीला इख्तियार करे तो ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। ठीक है, तीसरी चीज, पहले सवाल हमने देखा कि ज़कात किस शख्स पे फर्ज है, दूसरा सवाल हमने ये देखा कि ज़कात किन चीज़ों पे फर्ज है, और तीसरी चीज जो है, तीसरा सवाल हमारा निसाब क्या है। हमने शुरू में पढ़ा कि ज़कात किस शख्स पे फर्ज है, उसमें एक शर्त ये थी कि साहिब निसाब हो, इंसान निसाब का मालिक हो। अब ये निसाब क्या चीज है, ठीक है, और निसाब की क्या किस्में हैं, तो याद रखिए, वो मखसूस मिकदार जिसका मालिक होने पे ज़कात फर्ज होती है, ज़कात लाजिम होती है, ज़कात फर्ज होती है, ज़कात लाजिम होती है, उसको निसाब कहते हैं। वो मखसूस मिकदार जिसका मालिक होने पे ज़कात फर्ज हो जाती है, उसे निसाब कहते हैं। अब 2 किस्म के हमारे पास निसाब होती हैं। एक निसाब तो वो है जिसके जरिए से हम ये फैसला करते हैं कि हमारे ऊपर ज़कात लाजिम है या नहीं। एक निसाब वो है जिसके जरिए ज़कात के लाजिम होने या ज़कात के लाजिम ना होने का फैसला करें, इसको वजूब ज़कात का निसाब कहते हैं, वजूब ज़कात का निसाब कहते हैं। दूसरा निसाब वो है जिसके जरिए से हमने ये फैसला करना होता है, या जिसके जरिए से इंसान ने ये फैसला करना होता है कि वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। तो 2 निसाब हो गए जिसके जरिए से हम ज़कात के लाजिम होने या ना होने का फैसला करेंगे। दूसरा निसाब वो जिसके जरिए ज़कात लेने वाले का कि वो मुस्तहिक है या नहीं, वो फैसला किया जाता है। तो हमारे पास जो पहला निसाब है जिसके जरिए से हमने फैसला करना है, जिसके जरिए से हमने फैसला करना है कि ज़कात हमारे ऊपर लाजिम है या नहीं, तो हमारे पास देखें जो काबिल ज़कात अमवाल है, सोना है, चांदी है, नकदी है, माली तिजारत है, ये 4 चीजें हैं, ये इनकी ज़कात होती है। ठीक है,
اب اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنا ہے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ کا نصاب وہ دیکھنا ہے ہم نے کہ اب مثلا سونا ہے, ایک آدمی کے پاس کیا ہے, صرف سونا ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس صرف سونا ہے. یہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ صرف سونے کو بھر دیا, یعنی ہمارے پاس سونا ہے, چاندی, نقدی, مالی تجارت نہیں ہے, بقیہ تین چیزیں نہیں ہیں, ہمارے پاس صرف سونا ہے. تو اب نصاب کیا ہے, 7.5 تولہ سونا ہے. 7.5 تولہ سونا ہے, اس کا نصاب کیا ہے, 7.5 تولہ. اور اگر گرام کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں تو 87.47 گرام. اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہو, چاندی, نقدی, مالی تجارت میں سے کچھ بھی نہ ہو, تو گرام کے اعتبار سے 87.47 گرام ہو. ٹھیک ہے, تو انسان صاحب نصاب بنے گا. ٹھیک ہے, یہ جب احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سونے کے 20 سکے جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب ہے, اور چاندی کے 200 سکے جس کے پاس ہو وہ بھی صاحب نصاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو, فقہائے عظام کو جزائے خیر نصیب فرمائے. جب دینار اور درہم کا زمانہ ختم ہونے لگا تو فوراً انہوں نے اس کے اندر موجود مقدار کو محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو 20 سونے کے سکے ہیں اس کے اندر جو مقدار تھی وہ محفوظ کر لی, اسی کو بتا دیا کہ 7.5 تولہ. پھر اسی کو گرام میں کنورٹ کیا تو 87.47 گرام. یہ علماء اور فقہا کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے. اسی طرح چاندی کے بارے میں, درہم چاندی کو کہتے ہیں نا, 200 سکے ہو چاندی کے تو زکوٰۃ لازم ہوتی تھی, انسان صاحب نصاب بنتا تھا. احادیث کی کتاب جب آپ مطالعہ کریں گے آپ کو یہی ملے گا, 20 سکے سونے کے ہو یعنی دینار ہو, 200 سکے چاندی کے ہو یعنی درہم ہو, تو وہ صاحب نصاب بنتا ہے. تو جب چاندی کے سکے ختم ہونے لگے تو اس کے مقدار کو محفوظ فرما لیا علماء کرام نے, 52 تولہ. اور پھر جب اس کو گرام میں چینج کرتے ہیں تو 612.35 گرام بنتا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک معلوماتی بات آپ کو بتا دی. اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہو تو اگر اس کی مقدار 7.5 تولہ ہے یا گرام میں 87.47 گرام ہے تو ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب ہوگا. جس تاریخ کو اتنی مقدار میں اس کے پاس سونا آئے گا, اگلے سال اسی تاریخ کو اگر اتنا سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. درمیان میں اگر سونا کم زیادہ ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا, پہلے دن کی تاریخ اور سال کے آخری دن کی تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ایک آدمی ہے اس کے پاس صرف چاندی ہے, سونا بھی نہیں ہے, صرف چاندی ہے, ٹھیک ہے, نقدی بھی نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, صرف چاندی ہے, تو اگر اس کی مقدار 52 تولہ ہے یا 612.35 گرام ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا. جس تاریخ کو اس کے پاس اتنی مقدار میں چاندی آ جائے وہ صاحب نصاب بن جائے گا. اگلے سال اسی تاریخ کو اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس اتنی مقدار میں چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے, تو وہ صاحب نصاب ہی رہے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا, صاحب نصاب نہیں رہے گا. یہ تو اگر صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو. ٹھیک ہے, اب یہ بقیہ جو 3 صورتیں ہیں یہ مکس ہو کے آ جائیں گے. کوئی سے 2 اموال زکوٰۃ مکس آ جائے, مثلا سونا اور چاندی ایک آدمی کے پاس ہے, نقدی اور مالی تجارت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی سی 3 اموال زکوٰۃ آ جائے, مثلا چاندی ہے, ایک آدمی کے پاس چاندی ہے, نقدی ہے, مالی تجارت ہے, سونا نہیں ہے. یا تیسری صورت 4 اموال زکوٰۃ, چاروں آ جائے, سونا بھی ہے اس کے پاس, چاندی بھی ہے کچھ, نقدی بھی ہے اور مالی تجارت بھی ہے. تو ان تینوں صورتوں میں چاندی کی مالیت کا اعتبار کیا جاتا ہے. چاندی کی مالیت کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ اگر اس کی مالیت
52.5 तोला चांदी की मालियत की बकदर होगी तो उस पे ज़कात लाजिम होगी, वो साहिब निसाब होगा। यानी एक आदमी के पास नकदी है या एक आदमी के पास सिर्फ माली तिजारत है, सिर्फ नकदी है या सिर्फ माली तिजारत है, तो अगर उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर होगी तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, ज़कात उस पे लाजिम होगी। या अगर इनमें से कोई एक दो मिक्स होके आ जाए, तीनों मिक्स होके आ जाए, चारों मिक्स होके आ जाए, तब भी चांदी की मालियत का एतबार होगा, तब भी क्या होगा, चांदी की मालियत का एतबार होगा। उम्मीद करता हूं ये निसाब की समझ आ गई होगी। मुख्तसरन दोबारा बता देता हूं कि अगर एक आदमी के पास सिर्फ सोना हो, बकिया तीनों चीजों में से कोई चीज भी ना हो, चांदी नकदी माली तिजारत कुछ भी नहीं है, तो फिर निसाब 7.5 तोला है। और अगर एक आदमी के पास सिर्फ चांदी है तो भी 52.5 तोला चांदी होगी तो ज़कात उस पे लाजिम है, साहिब निसाब होगा वो। इसी तरह अगर एक आदमी के पास सिर्फ नकदी है तो भी चांदी की मालियत का एतबार होता है। अगर एक आदमी के पास सिर्फ माली तिजारत है तो भी चांदी की मालियत का एतबार होता है। और अगर एक आदमी के पास इनमें से कोई से दो मिक्स होके आ जाए, सोना चांदी आ जाए, ठीक है, या तीन मिक्स होके आ जाए, सोना चांदी नकदी आ जाए, या चारों मिक्स होके आ जाए, सोना चांदी नकदी माली तिजारत, तब भी चांदी की मालियत का एतबार होगा। यानी अगर उसकी मालियत जो है 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर होगी तो इंसान साहिब निसाब होगा, वो उसकी ज़कात अदा करेगा। यानी जिस तारीख को इंसान के पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर ये माल आ जाएगा तो वो साहिब निसाब बन गया। अब अगले साल उसी तारीख को उसने देखना है कि उसके पास निसाब के बकदर माल मौजूद है या नहीं। अगर उसके बकदर माल मौजूद है या उससे ज्यादा है तो वो उसकी ज़कात अदा करेगा। अब साल के दरमियान जो कम या ज्यादा हो गया उसका एतबार नहीं होगा, उसका एतबार नहीं होगा, ठीक है। तो ये निसाब जो है आपको बता दिया, ठीक। अब ये निसाब से मनफी की जाने वाली जिम्मेदारियां जो है जिनको आपने मैनेज करना है, जिन चीजों को आपने मैनेज करना है, ये सवाल पढ़ लेते हैं फिर सेशन जो है क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो तवज्जो से जरा देखिएगा। वाजिबुल अदा कर्ज, यानी आपने किसी का कर्ज देना है, उसको ये निसाब से मैनेज करना है आपने। सोना चांदी नकदी माली तिजारत जो निसाब आपके पास, उसमें से वाजिबुल अदा कर्ज को मैनेज करना है। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स जो है, बिजली है, गैस है, फोन का बिल है, उस महीने का जो बिल है जिस महीने में आपने ज़कात अदा करनी है उसमें से इसको मैनेज करना है। इसी तरह एक महीने की मुलाजिमीन की जो वाजिबुल अदा तनख्वाहें हैं, यानी जिस तारीख को आप जिस महीने में आपने ज़कात अदा करनी है उस महीने में आपके जो मुलाजिमीन है उनकी जो तनख्वाहें आपने देनी है, डी हो चुकी है, उनकी तनख्वाहें वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। वाजिबुल अदा जो टैक्स है उसको भी आपने मैनेज करना होता है। बीवी का अगर महर आपने अदा नहीं किया और अदा करने की नीयत भी है, अदा करने की नीयत है तो मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह कमेटी जो है उसकी बकिया किस्से, यानी कमेटी आपको मिल चुकी है, कमेटी आपको मिल चुकी है और कुछ किस्से आपके ऊपर बाकी है तो ये आपके ऊपर कर्ज है, इसको भी मैनेज कर सकते हैं। पहले जो हमने पढ़ा वो कमेटी आप जमा करवा रहे थे, अभी तक आपको मिली नहीं, वो आपके काबिल ज़कात अमवाल में से है। किस्तों पे खरीदी हुई चीजों की बकिया 1 साल की किस्तें, ठीक है, इसकी तफसील इंशाल्लाह मजीद पढ़ लेंगे आगे। इसी तरह मकान दुकान का वाजिबुल अदा किराया जो है 1 महीने का जो किराया है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। गुज़श्ता सालों की ज़कात अगर अभी तक अदा नहीं की तो आपने उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं, गोया कि ये कर्जे की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा है, मालियाती जिम्मेदारियां है, लाइबिलिटीज है, ठीक है, इनको आपने मैनेज करना होता है। इनको आपने क्या करना होता है, निसाब से मैनेज करना होता है और फिर देखना होता है कि आपके पास जो बाकी बच जाए वो निसाब के बकदर है या नहीं, ठीक है। तो यहां तक आज जो हमने सबक पढ़ा ज़कात किस शख्स पे फर्ज है, ठीक है, ज़कात किस शख्स पे फर्ज है, मुसलमान बालिग आकिल साहिब निसाब, इसके माल पे साल पूरा हो चुका हो और माली वाजिबात से जायद हो। किन चीज़ों पे फर्ज है, सोना चांदी नकदी, ये किसी भी शक्ल में और किसी भी मकसद के लिए हो ज़कात लाजिम होती है इन पे। और इसी तरह माल तिजारत, यानी आपने खरीदा हो बेचने की नीयत से, बेचने की नीयत बरकरार हो, ठीक है। और फिर निसाब की 2 किस्में हैं, एक तो वो है
اس کے ذریعے زکوٰۃ کے لازم ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، دوسرا وہ جس کے ذریعے زکوٰۃ لینے کے لیے مستحق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، صرف چاندی ہے 52.5 تولہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر صرف نقدی ہے یا صرف مالی تجارت ہے یا کوئی سے 2 اموال ہے یا کوئی سے 3 اموال زکوٰۃ ہے یا 4 اموال زکوٰۃ ہے، تو اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہوگی تو وہ صاحب نصاب ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور یہ نصاب سے کچھ یہ قرضے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کورس کو آسان بنائے، اس کو دین کے سیکھنے سکھانے اور آگے پہنچانے کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے، تو آپ کے جو سوالات ہیں ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا اس سے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ شیئر فرما دیں، کچھ سوالات کے ابھی جوابات دیں گے، اور جو باقی رہ جائے وہ آپ مجھے واٹس اپ کر دیجئے گا۔ واٹس اپ نمبر یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ اپنے سوالات واٹس اپ کر دیجئے گا، تو کل کے نشست میں انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سب سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔